السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 21 طلوع سحر۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے وقت عمر تقریباً 17 یا 22 برس تھی۔ عرب میں دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 ماہ تک اپنے سسرال میں رہائش پذیر رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 ماہ اپنے سسرال میں مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت آمنہ کو لے کر مکہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اسلام سے پہلے دور جہالت میں باقاعدہ نکاح کا کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خال خال ہی طبقہ اشرافیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر مرد و زن کے ازدواجی تعلقات زنا کی ہی صورت میں تھے۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کے اسلام لانے کے بعد ان کے قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی، نہ کہ نعوذ باللہ زنا یا بدکاری سے۔ پہلے کی ایک ساتھ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران اور شام اور یمن اور ہند تک جایا کرتے تھے، تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں یثرب یعنی مدینہ کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ وہ مدینہ میں ہی اپنے ننیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا بتایا تو حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے۔ فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا، لیکن جب جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں اور ان کو دارالغابغہ میں دفن کیا جا چکا ہے۔ جناب حارث یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جوان موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت، کردار اور نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ جوان سال اور چہیتے بیٹی کی وفات کا غم حضرت عبد المطلب کے لیے اگر سہانے روح تھا تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب اور اذیت کا باعث تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصہ غمزدہ نہ رہنے دیا، اور حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبد المطلب کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری کو سن کر حضرت عبد المطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو
غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ حافظ۔